ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ٹرائل کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی پارلیمنٹ، ایسی حکومت جس کے پاس لیجیٹمیسی نہیں ہے، جس نے رپورٹڈلی پورے پاکستان میں صرف 16 سیٹیں جیتی، ایک مائنورٹی حکومت جو یہاں پہ 47 کے بنیاد پہ بیٹھے ہیں، ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم کر سکیں، کسی بھی حوالے سے وہ اس قسم کی لیجسلیشن کر سکیں، اور یہ کسی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جعلی ووٹوں کی بنیاد پہ آتے ہیں، کٹ پتلیاں ہوتے ہیں، وہ عوام کی تحفظ نہیں کر سکتے ہیں، وہ آئین کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو پارلیمان میں بٹھا ایک خاص مقصد کے لیے گیا ہے، اور وہ مقصد آپ کے سامنے رہا ہے، جس پہ ہماری پارٹی وقتاً فوقتاً پاکستان تحریک انصاف اس آئینی ترمیم کے سامنے وہ آخری دیوار ہوگی جس کو پار کیے بغیر یہ جو عدلیہ پہ حملہ ہے یہ انشور نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے عدلیہ پہ یا سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اس دفعہ یہ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ کے پہلے باہر سے حملہ کیا، اس دفعہ یہ اندر سے حملہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس آئینی ترمیم کو انشور کرنے کے لیے انہوں نے پوری دنیا کی پارلیمنٹس کی تاریخ میں بدترین مثال قائم کی کہ پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کے اندر سے نقاب پوشوں نے گرفتار کیا۔ گرفتار لفظ شاید غلط ہے، ابڈکٹ کیا، اغوا کیا، ہمارے ایم این ایز اٹھائے گئے، ان کو ہراساں کیا گیا، ان کی خواتین کو اٹھایا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، ان کے کاروبار جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کی۔ ابھی کل پارلیمنٹ لاجز کے اندر ایک ایم این اے جو صاحب ہے ان کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا تھا، اور اپوزیشن لیڈر اور ہم ایم این ایز اور چند وکلا جا کے ان کو وہاں سے کل جو ہے ایسے ہی کہنا چاہیے کہ ہم ریسکیو کر کے لے کے آئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو جو آپ نے کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو سیشن کورٹ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ترامیم کے اندر ججوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے پہ بھیجنا چاہتے ہیں تو پاکستانی سمجھتے ہیں کہ آپ ان 6 ججوں کو سزا دینا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے خط لکھا تھا۔ پاکستانی سمجھتے ہیں کہ میاں والی کے جج نے خط لکھا تھا، سرگودا کے جج نے خط لکھا تھا، یہ آپ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، تو عوام کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو پاپڑ بیلے جا رہے ہیں یہ فروٹفل نہیں ہوں گے، لوگ اس کو الاؤ نہیں کریں گے۔ ہم جو کھڑے ہیں، ہم صرف یہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، آئین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کھڑے ہیں، اور ہر وہ کوشش ہم کریں گے جس سے پاکستان کے آئین کا تحفظ کریں گے اور ہم عدلیہ کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ آج میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کا 8واں بے نتیجہ اجلاس مخصوص نشستوں کے حوالے سے نکلا ہے۔ جتنی ڈس آنیسٹی الیکشن کمیشن میں نظر آ رہی ہے اس کی مثال آج تک نہیں ملتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ان پہ آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے، اور لگانا چاہیے ریاست کو۔ ہم تو آلریڈی ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور پورے الیکشن کمیشن کو ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بیٹ کے فیصلے سے لے کے 8 فروری کے الیکشن تک، اس کے بعد مخصوص نشستوں تک، اور پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے کس طریقے سے ری کاؤنٹنگز کے اندر ہمارے لوگوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا الیکشن کمیشن کے اندر، الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پہ پارٹی بن گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو انتشار ہے پاکستان کی سیاست میں، اس انتشار کا موجب بنیاد جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے۔ اسی لیے ہم دوبارہ آج ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران کو فوری مستعفی ہو جانا چاہیے اور ریاست کو انشور کرنا چاہیے، ورنہ عوام اپنا فیصلہ ضرور کریں گے، اور جب عوام فیصلہ کریں گے تو میرے خیال میں اس دن سے سب کو ڈرنا بھی چاہیے اور بچنا بھی چاہیے۔ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر آج بہت ضروری ہے، اس کے بعد شبلی بھائی جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے، اور وہ ہے کل کا احتجاج راولپنڈی۔ ہم جلسہ کرنا چاہتے تھے،
مگر یہ ہمیشہ کی طرح چاہتے ہیں کہ ہمیں شہروں کے اندر جلسہ نہ کرنے دیا جائے اور ہمیشہ اٹھا کے ہمیں ایسی جگہ پہ پھینکا جاتا ہے NOCs دے کے، اور لوگوں کے سامنے ایک فیس سیونگ کی جاتی ہے کہ ہم نے ان کو NOC دیا. NOC دیتے ہیں، ساتھ راستے بند کرتے ہیں، ساتھ کنٹینر لگاتے ہیں، ساتھ ہر ضلع کے اندر ڈیٹینشن آرڈرز جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں، ہمارے بندے گرفتار کیے جاتے ہیں، ہمارے راستے روکے جاتے ہیں، بندوں کو مارا جاتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ وہ جو سیکورٹی برانچ ہے ایک رات پہلے جو ہے وہ ہر ضلع میں ہر جگہ پہ وہی بےہودگی اور بے شرمی جو ہے وہ کرتے ہیں جو ان کا شیوا رہا ہے. ٹائم جو ہے وہ ہمیں ایسا دیں گے کہ 2 بجے دنیا کا کیڑا جلسہ 2 بجے شروع ہو کے 5 بجے 6 بجے ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ پش کرتے ہیں اور پھر پولیس انٹرفیئر کرتی رہتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجانی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ لاہور میں کیا ہوا، اور سنجانی میں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے قائد نے انتشار سے بچنے کے لیے، کسی بھی قسم کی بدامنی سے بچنے کے لیے، پاکستان کے نام پہ انہوں نے یہ ریلیکسیشن گورنمنٹ کو دی کہ ہم اپنی ڈیٹ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. مگر اس کے باوجود جب ڈیٹ چینج کی تو جو رویہ تھا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سو اب ہم لیاقت باغ راول پنڈی کل احتجاج کر رہے ہیں. بہتر یہی ہوتا کہ یہ لیاقت باغ کا NOC ایشو کر دیتے، نہیں کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر، ایک ایک بچہ، بزرگ، خواتین، پورے چپے چپے سے پاکستان کے لیاقت باغ پہنچیں گے اور وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، احتجاج کریں گے، اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں گے. یہ ہمارا آئینی حق ہے، اور ہمارا آئینی حق زبردستی، طاقت سے، بدماشی سے ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. اور یہ احتجاج عدلیہ کی آزادی، ان کے تحفظ، آئین کے تحفظ اور روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اپنے گھر میں رہ سکے گا. سب مہنگائی کا شکار ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، جیسے میں نے پہلے آئینی ترامیم کی بات کی اور میں اس پہ بات ختم کروں گا، کہ جو بھی ملک لوٹنے والوں کو تحفظ دے گا وہ لوگوں کے لیے اتنا ہی قابل نفرت ہوگا جتنا ملک لوٹنے والے قابل نفرت ہیں. یہ وہ ٹولہ ہے پاکستان کی عوام کی دولت پہ ڈاکہ مارا، اور پھر انہوں نے پاکستانی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے. یعنی کہ آپ ان لٹیروں کو جنہوں نے معیشت تباہ کی ان کا تحفظ تو کرتے رہے ہیں، اب آپ مینڈیٹ چوروں کو، جن کو آپ نے لا کے بٹھایا ان کا تحفظ کر رہے ہیں. تو میں یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کے لیے آپ قابل نفرت ہو جائیں گے. لوگ آپ سے اس سے بھی زیادہ نفرت کریں گے جتنی لوگ ان چوروں سے کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی اب شبلی بھائی جو ہیں وہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے ہمارے جو نئے انفارمیشن سیکرٹری ہیں شیخ وقاص، ان کو سنا آپ نے. جس طرح کا اس وقت اس ملک میں ایک فسطائیت کا ایک ماحول بنا ہوا ہے جس میں کہ ہر شخص تذبذب، غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، نہ صرف PTI والے بلکہ پاکستان کے عوام، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے سیاسی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر، اس ملک کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اب اگر دیکھیں تو جس طریقے سے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان، جس طرح سے ان کے مقدمات کو ہینڈل کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ملک میں اگر ایسے شخص کو انصاف مہیا نہیں ہو رہا تو عام عوام کو کیا انصاف مہیا ہوگا. خان صاحب پہ جتنے بھی سیاسی مقدمات بنائے گئے وہ ایک ایک کرتے ہوئے وہ سارے گر گئے. اب لے دے کے ایک کیس جو کہ 4 دفعہ بنایا گیا توشہ خانہ کا، یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ قانون میں ایک چیز پہ آپ 4 مقدمات نہیں بنا سکتے ایک جرم پہ، اور وہ بھی خود ساختہ، مطلب مینوفیکچر کیا ہوا. خان صاحب کی جو توشہ خانے کا کیس ہے، جو کہ بنیادی طور پہ القادر، یہ 2 کیسز ہیں جن کو کہ
اس وقت چلایا جا رہا ہے. توشہ خانہ کا کیس، یہ جو نیب میں انہوں نے اپنے آپ کو NRO دیا تھا، تو اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہوا کہ جو 50 کروڑ سے کم کے کیسز تھے اس پہ خان صاحب کے خلاف جو یہ کیس تھا وہ بھی ڈراپ ہو جاتا اور وہ دوسری نیچے عدالتوں کو چلا جاتا، لیکن نہیں، اس کو FIA کو دیا گیا. اور FIA دن رات ایک کر کے، کاش کہ اس ملک میں جو سارا انصاف کا نظام ہے وہ عام لوگوں کے مقدمات بھی اسی سپیڈ سے چلتے جس طرح کے ان کو کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ دو القادر یونیورسٹی اور توشہ خانہ کیس، یہ وہ کیسز ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ان کی 1 منٹ کی بھی قید نہیں بنتی. ان کو ضمانتیں باقی کیسز میں مل چکی ہیں، چاہے وہ 9 مئی ہو یا اور جتنے بھی کیسز ہوں. یہ 2 کیسز ہیں جس میں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سزا دی جائے، اور اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ خان صاحب کی بیگم بشرا بی بی، جن پہ کہ ایک یہ کیس ہے، اور اس کو اگر یہ اس طرح سے جس طرح سے یہ ڈیلے کر رہے ہیں کہ ان کی تو 5 منٹ میں ان کی ضمانت ہو جانی چاہیے اس معاملے پہ. دیکھیں، بشرا بی بی ایک غیر سیاسی خاتون ہے. بشرا بی بی کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ باقی جو حکومتی امور ہیں اس سے کوئی تعلق. ان کو صرف اس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے، ان کو جیل پابند سلاسل اس وجہ سے رکھا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کی وائف ہیں، اور خان صاحب کو کرب میں رکھا جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کی فیملی، ان کی وائف کو جیل میں رکھ کر. ایسے دور میں جس میں کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے، یہ کیسز جن کو آپ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ سزا ملے، بھئی آپ فیصلہ کریں، آپ لٹکائیں نہیں. اگر آپ نے سزا دینی ہے تب بھی کریں آپ، لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسز اتنے کمزور کیسز ہیں کہ یہ 5 منٹ میں جو ہے تو اس کو دوسری کورٹ سے اس کو ضمانت مل جائے گی. تو ان کو جس حالت میں رکھا گیا ہے بیگم بشرا بی بی کو، خان صاحب کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ایک ایتھلیٹ، وہ گرمیاں بھی انہوں نے بڑی بہادری سے گزار دیں ایک چھوٹے سے سیل میں، اور وہ ہر طرح کی فزیکل فٹنس کی وجہ سے الحمدللہ ان کو کوئی، اور ذہنی طور پہ بھی وہ ماشاءاللہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو کوئی نہیں توڑ سکا. اس لیے ایسا ملک جس میں نہ قانون کی حکمرانی ہو، نہ جس میں آئین کی حکمرانی ہو. دیکھیں، ریاست کا بنیادی طور پہ جو فرائض ہوتے ہیں ان میں جان و مال اور عزت کی حفاظت ہوتی ہے. اس وقت وہ ناپید ہے، اور جب ریاست بنیادی طور پہ ان فرائض کو نہیں انجام دے گی تو پھر وہ اپنی لیجٹمیسی کھو دیتی ہے. عوام اور ریاست میں پھر فاصلہ بڑھتا رہتا ہے، اور یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک ہے. مہنگائی اور باقی چیزیں تو تکلیف عوام کو دے رہی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف ملک کو، عوام کو اور اس ملک کے مستقبل کو دیتی ہے وہ ہے انصاف کی فراہمی کا نہ ہونا. جب آپ آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں، جس طرح کہ اس پہ پوری کوشش کی جا رہی ہے، آزاد عدلیہ اس ملک کے مستقبل کی ضمانت ہے. آزاد ججز ہوں گے، آزاد فیصلے ہوں گے، اور قانون کی حکمرانی ہوگی. یہ بنیادی چیز ہے جو کہ اس وقت جس کا فقدان ہے، کیونکہ ایک خاص ٹولے کے لیے، ایک خاص حکمران ٹولے کی مفادات کے لیے یہ سارا کھیل رچایا جا رہا ہے، جس میں کہ یہ آئینی ترامیم، جس کو کہ میں شیطانی ترامیم کہتا ہوں، یہ اس میں اور ہر طریقہ آزمایا جا رہا ہے. جس طرح بھی انہوں نے ذکر بھی کیا کہ کس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کس طرح سے زبردستی ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس غیر آئینی امینڈمنٹس کو ووٹ کریں. تو بنیادی طور پہ اس ملک میں جو یہ کہتے ہیں، جس طرح کے نواز شریف نے، یعنی آپ اندازہ کریں کتنی غیر ذمہ دارانہ بات، ایک شخص جو کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہو، وہ ایک بڑے اہم ملک کے سفیر کو کہتا ہے کہ جس انہوں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ ملک میں استحکام لائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ملک ہمیشہ اسی طرح ہی چلتا رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا، عدم استحکام اور یہ ساری چیزیں یہ. تو جس لیڈر کی یہ سوچ ہو وہ آپ کو کیا مستقبل دے سکتا ہے، اس کی پارٹی کیا مستقبل دے سکتی ہے. تو اس لیے لہٰذا
جو بھی لوگ ہیں جو کہ اس وقت یہ مینج کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ دیکھیں جی آپ کے بچوں نے بھی کبھی یہ ملک ہے, انہوں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے, ان کے لیے کم از کم آپ ایسا ماحول نہ بنائیں کہ کوئی مستقبل ہی نہ ہو, تاریخ اندھیرا ہو. تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو, سب سے مقبول لیڈر کو آپ نے وہ دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے, اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاسی استحکام آئے گا, اس سے پارلیمان چلے گی, اس سے جو ہے ملک کی اکانومی چلے گی. یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں سوچنا ہوگا اور اس ملک کے ہر شہری کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, کیونکہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے. آزاد عدلیہ سارے ملک کے لوگوں کے لیے ہے. آزاد ججز اس ملک کے لیے, اس ملک کے انصاف کی فراہمی کے لیے اہم ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایک خاص پارٹی کے لیے ہم نہیں مانگ رہے اب, کیونکہ یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہو گیا ہے, پورے پاکستانیوں کا ہو گیا ہے. تو اس لیے ہم اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے, باوجود تمام سختیوں کے, باوجود تمام تر کی وکٹمائزیشن کے. ہم اپنی جدوجہد کو پرامن طریقے سے کریں گے. کل ہمارا جلسہ وہ احتجاج ہو رہا ہے, اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رکھتے ہوئے کریں, اور انشاءاللہ وہ لوگ جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے کہ ان کو بہانہ مل جائے کہ وہ ہم پہ پابندی لگائیں یا وہ ہمیں مزید ہم پہ وہ اپنی سختیاں کریں, گرفتاریاں کریں, جس سے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. 1.5 سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے. تو اس لیے ملک کو نارملائز ہونے دیں. تھینک یو ویری مچ. سپریم کورٹ کے باہر 2 درجن مخلا کا کاٹے مارتا ہوا سمندر جو ہے ہم نے دیکھا احتجاج کے لیے. قائد آپ کا صحبت برداشت کر رہا ہے, جیل کے اندر ہے, مخلا کیا کر رہے ہیں؟ کیا ٹک ٹاک بنانا, کیا صرف قومی اسمبلی تک پہنچنے آپ کے مخلا کا کام ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آج کے احتجاج کا تعلق ہے, تو دیکھیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس وقت جو سب سے اہم ادارہ ہے وہ ہے عدلیہ, اور ہر وقت میں وہ اہم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج اگر ہم زد پہ ہیں تو ہمارے لیے عدلیہ اہم ہے. عدلیہ ہمیشہ ہر ٹائمز کے لیے, کیونکہ یہی ایک ضامن ہے ملک میں ایک پرامن سوسائٹی کے قیام کے لیے. یہ ججز جو لائرز ہیں, بنیادی طور پہ یہ ان کا کام ہے کہ یہ اس اپنی جو عدلیہ پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے حفاظت کے لیے ان کو کھڑا ہونا ہوگا, کیونکہ جو قانون اور اس کے طالب علم بھی ہیں, اس کے ایکسپرٹس بھی ہیں, اور ان کو لے کے آگے چلنے والے بھی ہیں. تو ان کو یہ ان کی وہ ہوگی. پاکستان تحریک انصاف, میں نے کہا یہ کوئی صرف ہماری جنگ نہیں ہے, یہ سارے اس میں سارے شامل ہیں, اس میں آپ بھی شامل ہیں. آپ سب لوگ اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسا کام جو کہ اس ملک کے مفادات کے خلاف ہے اس کو روکے. لیٹ می ایڈ ٹو شبلی بھائی, وہ یہ ہے کہ اٹ واز ڈیسائیڈڈ, بالکل رات کو آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا گیا تھا, اور یہ تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. اس کا مومنٹم آپ کو آہستہ آہستہ کل پرسوں ترسوں, بیکاز ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج صبح ہے, اور وہ ایک احتجاج ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کن سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے, بیکاز اٹ واز آئی تھنک شاید ILF والوں نے اس کو رات آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا. It won't matter. انشاءاللہ تعالیٰ you will see کہ it will gain momentum and the PTI بھی 28 لوگوں سے شروع ہوگی. آپ 30 تاریخ سے 63 کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اس پر بھی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ آپ کے لیے ایک راستہ کھول دیا جائے گا, آپ کے ارکان جو ہے وہ جا کے ووٹ کاسٹ کریں, سمپل جو ہے وہ ایک ڈسکوالیفائی ہو کے اس کو اپنے ٹکٹ پر دینا. تو آپ نے اپنے اینڈ پر اپنے ارکان کو محفوظ رکھنے کے لیے یا ان کے ووٹ کو بچانے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں, I will not be sharing the strategy آپ کے ساتھ کیا ہے, بٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے MNAs جو ہیں وہ محفوظ ہیں, ہمارے MNAs کے نمبر بھی پورے ہیں, اور جو ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں. وہ اب ہم نے پچھلے 6 مہینے یہی ڈسکشن کیا کیڑا آزاد ہے تو کیڑی پارٹی ہے, چاہے جہے ساڈے نے سارے سیف ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہمارے بغیر کوئی کہیں بھی چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے. آگے اللہ کی ذات بڑی ہے, میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے کل کیا ہوگا, بٹ ٹل ڈیٹ وی آر ہیئر. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ بھی کوئی آئینی ترمیم اپنے طور پہ JUI کے ساتھ مل کے No, there is no joint مسودہ جس کی کل خبریں چل رہی تھی سوشل میڈیا میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ڈسکشن جو کامران مرتضیٰ صاحب اور ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کے درمیان ہوگی, they'll be discussing
options, but no joint new agenda or musawada, nothing. شبیر صاحب, حیدر شرازی, جیو نیوز, جسٹ کمنٹ اینڈ دین کوسچن. کمنٹ یہ کہ آپ نے کہا وکلاء کے حوالے سے ان کی کوششیں ہیں. یقیناً وکلاء جو ہیں وہ کوشش کرتے کرتے پارٹی چیئرمین یا سیکرٹری جنرل بن گئے, لیکن موکل ابھی بھی قید میں ہے. یہ رائے عوام میں پائی جاتی ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ کی اور اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے. 175 اور 220 کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ اور الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ اور ممبرز کی اپوائنٹمنٹ پہ اسد کیسر صاحب نے امینڈمنٹ دی ہوئی ہے. 184 کی امینڈمنٹ نور عالم خان نے دی ہے, جس کے حوالے سے توہین عدالت کی نور عالم خان نے دی ہوئی ہے. یعنی اپوزیشن کی طرف سے بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اپنا ان پٹ ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ حکومت کی جو آئینی ترامیم ہے وہ غلط, آپ کی ہوں گی تو وہ درست. اس میں واضح کیسے کریں تشریح؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی ترامیم کرنا پارلیمان کا استحقاق ہے, کر سکتے ہیں. گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے اور پرائیویٹ ممبر بھی کر سکتے ہیں. تو جو ترامیم مثلاً آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب نے جو دی ہے, وہ اس کو بھی کافی 3-4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں, وہ ایز اے پرائیویٹ ممبر کی ہے انہوں نے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ترامیم جب بھی ہوں گی اور وہ ہر ایک ممبر, وہ پرائیویٹ ممبر ہو, وہ کر سکتا ہے. اور اپوزیشن, فرق یہ ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے, نمبر 1, آپ آج تک مجھے کوئی ایک جینون مسودہ لا کے دکھا دیں کہ جی یہ ہیں ترامیم. رات کے اندھیرے میں بغیر بتائے ہوئے, حکومتی وزراء کو نہیں پتا, لا منسٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا, ایک ترامیم کا ایک پورا, اور ایسی ترامیم جو کہ پورے سیاسی اپنے جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کر دے. یہ جیسے امینڈمنٹس ہوں, یہ تو ڈسکشن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں, کمیٹیز کو بھیجا جاتا ہے, ہر ایک کی ایک رائے ہوتی ہے, اس میں اس مسودے میں آپ امینڈمنٹس دے سکتے ہیں. لیکن ابھی تو ہم اندھیرے میں لگے ہوئے ہیں جس میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا امینڈمنٹ ہے, کہ کوئی ایسا کسی نے اونرشپ نہیں لی, ان ترامیم کی کیا حیثیت ہوگی یا وہ کتنی جینوئن ہوں گی جس کو کہ حکومت تک نے اون نہیں کیا. تو ہم کس ترامیم کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو ان خدشات کی بات کر رہے ہیں یا ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی تو ایسا ہو گیا ہے جس میں کہ کوئی اچھا کام تو ہو پا نہیں رہا, پارلیمنٹ میں استعمال ہو رہے ہیں پارلیمنٹیرینز. تو اس لیے ہمارا اس معاملے میں یہ بڑا کلیئر ہے کہ جب بھی ہوگا ہم اس کو ہمارے پرائیویٹ ممبر بل, چونکہ اپوزیشن میں آپ لوگ 3-4 دن سے پہلے جو ہے وہ آپ کے چاہتے تھے کہ ہم پنڈی کے باغ میں جلسہ کریں گے, جلسے سے آپ اختیار پہ آ گئے ہیں. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ رات کو 12 بجے آپ کے پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے وہ کہہ دیجیے کہ کسی وجہ سے ہم نے منسوخ کر دیا یہ احتجاج. نمبر 2 کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومتی اتحاد میں جا رہے ہیں, کچھ لوگ تو اس پہ آپ کیا کہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات اور یہ امپریشن بالکل غلط ہے. ہم جلسے سے احتجاج پہ جو آئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جلسہ لیاقت باغ کے اندر, جلسے کا مطلب ہے کہ اسٹیج بنتا ہے, اس کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں, چیزیں موو کی جاتی ہیں, اور جب یہ ہمیں این او سی سے انکاری ہوتے ہیں اور وہاں نہیں کرنے دیتے تو پھر ہم وہ چیزیں موو نہیں کر سکتے انلیس ہم وہاں لڑائی ڈال دیں اور وہاں پہ پھر تشدد اور بدتمیزی شروع ہو جائے. تو اس سارے انتشار سے بچنے کے لیے مجمع اتنا ہی ہوگا, تعداد اتنی ہی ہوگی, جوش اتنا ہی ہوگا, لیاقت باغ بھی پہنچیں گے, مگر دیٹ کراؤڈ ول بی کالڈ ایز اجتماع, احتجاج, ناٹ اے جلسہ. ایک بات. سو وہ جو امپریشن کوئی دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ نہیں ہوگا. ہم نے احتجاج جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے اس کا اعلان کیا ہے. جو پچھلا منسوخی تھی اس کے اوپر کلیئرٹی ہم بڑے کھلے الفاظ میں دے چکے ہیں کہ وہ خان صاحب نے امن کے نام پہ, پاکستان کے نام پہ ایک ریلیکسیشن دی, اور اس کے بعد آپ دیکھیں سنجانی میں انہوں نے کیا بےہودگی کی ہمارے ساتھ, این او سی دے کے بھی کیا ہوا. یہ ایک بات ہوگی. دوسرا آپ کا پوائنٹ یہ تھا مولانا صاحب سے جو کل میٹنگ ہوئی ہے سلمان اکرم رائے صاحب کی اور صاحبزادہ صاحب کی, اس میں ہی از ناٹ جوائننگ دی گورنمنٹ, اور بقول ان کے اور ہماری جو ٹیم گئی ہے, مولانا از اسٹیئنگ اسٹرانگ. اور مولانا نے ایک بات واضح کر دی کہ ان کا کندھا عدلیہ کے خلاف یا جمہوریت کے خلاف یا فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے وہ اپنا کندھا استعمال نہیں ہونے دیں گے. سو میرے خیال میں ویل ٹیک ہم فار ہز ورڈز. تھینک یو ویری مچ.